سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وأصحابه وبارك وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے. اور مومن کی شان بھی یہی ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرے، اس کے دیے احسانات کو یاد کرے، اس کے فضل و کرم کی باتیں کرے. اللہ کی ہر نعمت جو ہے وہ منفرد نعمت ہے مومن پر. ایک نعمت تو بہت ہی عظیم نعمت ہے جو صرف مومن کو نصیب ہوئی ہے، اور وہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کو دی ہے، مانگنے کی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے صدقے سے ہمیں نعمت عطا فرما دی کہ تمہیں اجازت ہے تم مجھ سے مانگ سکتے ہو. بہت بڑی چیز ہے. کون کہتا ہے ایسے؟ بتائیں، کہہ سکتا ہے کہ آج مجھ سے مانگ لو؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، ادعونی. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اللہ پاک نے جب مانگو گے تو یہ خیال نہ کرنا کہ میں نہیں دوں گا. سبحان اللہ. جس وقت مانگو تو یہ خیال نہ کرنا کہ میں تمہیں نہیں دے سکوں گا. ایک ذرے سے لے کے تم آسمانوں تک کو مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا. انتہا مانگو، انتہا دوں گا. ادعونی استجب لکم. بیچ میں پردہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ آپ دیکھیں جو نہ ماننے والے لوگ ہیں ان کا حال دیکھ لیں آپ، کیا حال ہے. درخت کو دیکھتے ہیں، درخت سے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. دریا کے سامنے کھڑے جائیں گے دریا سے مانگنے لگیں گے. مچھلی کے سامنے کھڑے جائیں گے مچھلی سے مانگنے شروع ہو جائیں گے. سانپ کو دیکھیں گے تو سانپ سے مانگنے شروع ہو جائیں گے. آگ کو دیکھتے ہیں تو آگ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. جانوروں کو دیکھتے ہیں تو جانوروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے یا نہیں؟ ان کو معیاری کوئی نہیں، معیاری کوئی نہیں. بیچارہ کدھر جائیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام دنیا سے تمام ماسوا سے فارغ کر کے اللہ نے کہا آؤ مجھ سے مانگو، میں واحد میں دیتا ہوں. اور ایمان کی برکت سے یہ سمجھ بھی عطا فرما دی. ان کو کہیں نا اگر بھائی یہ کیا کرے تم تو لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں. اس میں یہ کیا کر رہے تم یار، تم خود تو ہاتھ سے ابھی بنا رہے ہو، اس سے مانگ رہے. وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں. سمجھ نہیں. اللہ نے کرم یہ کیا کہ مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اس کے ساتھ کیا سمجھ بھی نصیب فرما دی.
مومن کہتا ہے مانگنا کسی اور سے نہیں، ہم نے مانگنا تو اسی سے مانگنا ہے. سبحان اللہ. ایک ایسا رشتہ ایمان کے ذریعے سے قائم ہو گیا رب کے اور بندے کے درمیان، عجیب کنیکشن قائم ہو گیا. عجیب و غریب کنیکشن ہے. آپ سوچیں، ابھی تو ہم تو مومن ہیں نا، بچپن سے عادت پڑی ہے نا، جڑ نماز پڑھی ہاتھ اٹھا دے. یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے دوستو. اس سے پوچھو جو ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا، جس کے ذہن میں رب ہے ہی نہیں، کائنات کا مالک ہی نہیں ہے، دینے والے کوئی نہیں ہے. بتائیں اس کو، دینے والے کوئی نہیں ہے، دے بھی کیا سکتا ہے. اور ادھر کیا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں جو میں نہ دے سکوں. سبحان اللہ. پھر بولنا سبحان اللہ. رب کی شان، کیوں ہے ہی چیز نہیں. اور پھر فرماتا ہے اور میں تجھے، تو دنیا، اس دنیا سے دنیا کی ملٹی پلائی کر لے، یہ سب تو مانگے اور میں تجھے دے دوں، تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جیسے تو انگلی ڈالے پانی میں اور پانی کے ساتھ کوئی پانی کا قطرہ آ جائے. بولیں سبحان اللہ. اللہ کی شان ہے، بیان ہو رہی ہے، اس کی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں. دیکھیں اور سمجھتے جی ہمیں کوئی کروڑ پتی سے بڑا سے بڑا آدمی آ جائے، کوئی اس سے مانگو، مومن کبھی نہیں مانگے گا. اور پیچھے ہٹ، مجھے مٹی میں جانے دے، اپنے رب کو سجدہ ٹکا کے، ناک رگڑ کے، ماتھے کو مٹی میں ڈال کے وہاں پکاروں گا اپنے رب کو، اور مجھے وہیں سے دے گا. استجب لک. اتنی بڑی نعمت ہے دوستو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو ایک روٹین میں مل گئی ہے نا، جس طرح ایک مطلب بادشاہ مل جائے، کسی کو کوئی ایسی چیز مل جائے جو ورثے میں آ رہی ہے. یہ میرے باپ کا کوٹ تھا جی، مجھے مل گیا کوٹ. یہ میرے باپ کی انگوٹھی تھی، مجھے مل گیا. کیا پتا کتنی قیمتی بیچاروں سے لی تھی. میرے باپ کی جائیداد ہے، میرے باپ کی گاڑی ہے، توڑ پھوڑ کر، اس کا کیا پتا اس نے کیسے بنائی تھی. بھائی ہمیں کیا پتا کہ اس دعا تک پہنچنے کے لیے اصحاب کرام نے کیا کیا قربانی دی تھی اس یقین کو ہم تک پہنچانے کے لیے. معمولی بات تو نہیں تھی. کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس وقت ہاتھ اٹھائے بندے نے، اندازہ لگائیں کنیکشن کیسے جڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ابھی ہاتھ اٹھائے اس نے تو ادھر اعلان ہوتا ہے کہ بندے افتح ابواب الرحمتی کا. سبحان اللہ. اے بندے میں نے رحمت کے دروازے کھول دیے. پھر ہاتھ اٹھے ہی اس کے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے میں نے اپنی عافیت کے دروازے بھی تجھ پہ کھول دیے. بندہ بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے، پھر کہتا ہے کہ میں نے تجھ پہ جنت کے دروازے بھی کھول دیے. حدیث ہے. پھر اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے بھی، وہ کہتا ہے میں نے سارے عجابت کے دروازے بھی تجھ کو کھول دیے. کبھی احساس کیا میں نے مانگتے ہوئے؟ مجھ سے ہی بتانا. کبھی کوشش کی دعا بھی مانگتے ہیں بس، اور کچھ نہیں. حالانکہ اتنی ہمارے پاس ڈیمانڈ ہیں، خواہشات ہیں اور مانگنے کی چیزیں ہیں، مانگتے ہیں ہم تو ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. ہر وقت ہمارے پاس اتنے کیسے ابھی آ جائیں کوئی باہر سے کہ بھئی یہاں آئے کہہ رہے کہ کوئی چیز مانگنی ہے تو آج مل رہی ہے. یہ کونسل والے آ گئے کہ چاہیے کو الاٹمنٹ ہو، سارے اپلیکیشن لے کے جائیں گے جی، یہ پلاٹ ہمیں دے دیں، یہ مکان ہمیں دے دیں. رات بھر نیند نہیں آئے گی، یہ دکان ہم نے الاٹ کرانی ہے، فلاں کرانی ہے. کیوں؟ اس سے لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے آگے سبحان اللہ کچھ اپلیکیشن نہیں، کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاتھ تم نے اٹھا دیے، مانگ. اب کیا سوچتا ہے؟ مانگ ذرا، مانگ. رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ذرا، مانگ. بیٹا اب تو کیا مجھ سے تو سوچتا ہے. لیکن مومن بھی ہو، اللہ نے احساس بھی دے دیا ہو اور تعلق بھی دے دیا ہو اور یہ اتنا بڑا مقام بھی دے دیا ہو اللہ پاک نے، تو بندہ نہ مانگے تو عجیب بات ہے. اور پھر یہ کہ یقین بھی نہ ہو کہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. اللہ گارنٹی دے رہا ہے اس سے. نوکری ہوگی نا لینے کسی نے، نوکری کا معاملہ، پر سوچے گا جی کوئی بندہ ہے جی، کوئی تعویذ، کوئی پانی، کوئی بالکل صحیح ہے. میں یہ حقیقت ہے، دعا کے لیے وسیلہ چاہیے. اللہ نے کیسے کیسے سالے دی کہ تم میرے محبوب کا نام لے دو تو میں اس کو اور مضبوط کر دیتا ہوں. یہ بھی ایک ذرائع بتایا اللہ نے اپنے قرب تک آنے کے لیے. وسیلہ دعا کو بہت مضبوط کرتا ہے. صحابہ کرام نبی ہم کے وسیلے کے ساتھ چاہتے تھے، دعا مانگتے تھے. تو شک نہیں اس میں، دیتا اللہ کی ذات ہے.
لیکن وسیلہ یہ ہے کہ آدمی عاجزی شو کرتی ہے، انکساری شو کرتی ہے کہ میں تو کچھ نہیں، تیرے ایک محبوب بندے کو تیرے دربار میں لے کر آیا میرے مولا. تو اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ کم از کم یقیناً اس کو مجھ سے محبت ہے، اس لیے کہ میرے بندے سے محبوب بندے سے محبت کرتا ہے. یہ گارنٹی ہے اللہ سے محبت کرنے کی. اللہ کے کسی بندے سے محبوب بندے سے محبت کرنے کی گارنٹی ہے کہ بندہ ضرور اللہ سے محبت کرتا ہے، ورنہ اس سے کیوں محبت کرے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق تیرے ساتھ ہے، ہم جانتے ہیں تیرے ساتھ ہے. جب تیرے ساتھ اس کا تعلق ہے تو تیری تو ہر چیز ہمیں پیاری لگتی ہے، ہر چیز پیاری لگتی ہے. اب تجھے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو جس سے تو پیار کرتا ہے اس کو تو دیکھ سکتے ہیں، اس سے تو ہاتھ ملا سکتے ہیں، اس کا تو دیدار کر سکتے ہیں، اس کی تو زیارت کر سکتے ہیں. یہ عشق کا ایک مقام ہے انسان کو کہ تو نہیں، تیرے دروازے کو تو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. عاشق سے پوچھیں نا، تو نظر نہیں آتا، تیری گلی میں اس لیے گزرتا ہوں کہ تیرے کم از کم کمرے کو تو دیکھ لیتا ہوں، تیری کھڑکی کا دیدار ہو جاتا ہے. یہ ایک عشق کا مقام ہوتا ہے ایسا. الحمدللہ جو عاشق ہو جائے انسان، کسی اللہ والے سے پیار ہو جائے تو بالکل ایسی مقام ہوتا ہے کہ چلو آج تو گئے ہوئے ہیں. جب ہم جاتے تھے کہ آج تو حضرت جو ہیں وہ نہیں آ سکے کہ بھائی بہت سخت ان کی طبیعت خراب ہے، تو لوگ پھر بھی ویسے ہی جاتے تھے، حضرت کے دیواروں کو دیکھتے رہتے تھے. الحمدللہ مڑ کے اس طرح دیکھیں اپنے ذکر میں بیٹھے، وہی لطف آ رہا ہے. یہ تو اندر انسان کو بنا ہو تو پتہ چلتا ہے نا. تو یہ ہے کہ جب وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ کوئی شرک نہیں ہو رہی، کوئی بدعت نہیں ہو رہی. بعض لوگ تو شور مچانا بہت ماسٹر نا، ہمارے لوگ بس نقطے نکالنے میں تو بہت ماسٹر ہے ہماری قوم، اس نے تو تباہ کیا ہے. یہ حاضر ناظر یہ سب یہ چکر یہی ہے نا سارا. پیٹ بھرے ہوئے ہیں، بس مستیاں لگی ہوئی لوگوں کی اور کچھ نہیں، بکواس بازی میں اسی کام میں لگے پوری. تو حقیقت تو یہ ہے کہ گہرائی سے سوچیں تو کتنی پیاری بات ہے. آپ سوچیں کہ تیرا دیدار تو ممکن ہے ماں، لیکن تو نے اتنا ہی قلم فرما دیا کہ تو نے اشارہ فرما دیا کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. یہ کم بات ہے. ہم اسی سے ملاقات کریں، اسی کو دیکھ لیں، وہی لذت آنے لگتی ہے تیرے جلووں کی، تیری تجلیات کی. اس کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تیری رحمت نظر آنے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑا ایک ہاتھ اٹھانے پر دیکھیں ہمارے کتنے مزے ہیں ہمارے، کہ کتنے دروازے ہمارے ایک دم کھل جاتے ہیں. جب اتنے دروازے کھل جائیں تو اللہ کی دروازے اتنے سارے کیوں کھولے اللہ پاک نے؟ کہ اتنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ جو مانگ رہا ہے. ایک دروازے نہیں کھولا، رحمت کے، عافیت کے، جنت کے، عجابت کے، معرفت کے، قرب کے. اللہ اکبر، سب دروازے کھول دیے. اللہ تعالیٰ اتنے دروازے کیوں کھولیں؟ تو کسی دروازے سے تو اندر آئے گا نا میرے بندہ، کسی دروازے سے اندر گھسے نا، میرے پاس تو آئے نا، قریب تو آ جائے. اتنی بڑی دعا عبادت ہے دوستو، ہے یا نہیں؟ یار اللہ کے نبی ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث میں کہ جب تک بندہ عاجز کے ساتھ مجھ سے دعا مانگتا رہے گا، اللہ کے نبی سے گارنٹی دے رہے ہیں. کیا گارنٹی دے رہے ہیں؟ کہ کسی چیز سے بھی ہلاک نہیں ہو سکتا ہے. نہ اس کو جن پکڑے گا، نہ جادو آئے گا، نہ کچھ آئے گا، نہ دشمن آئے گا، نہ حاسد آئے گا. نہ دنیا کی بلائیں تو اتنی ہیں میرے بھائیو، اتنی بلائیں ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنے ہمارے سانس بھی نہیں ہے. اتنی بلائیں اور مصیبتیں ہیں اتنی کہ اللہ کے نبی سے خود بتایا کہ یا اللہ ہم تو تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ان شرور سے، ان برائیوں سے، ان شیطانیوں سے جو آسمان سے اتر رہی ہیں، آسمان سے زمین پہ اتر رہی ہیں، زمین سے آسمان پہ جا رہی ہیں، اور جو زمین پہ پھیلی ہوئی ہیں، اور جن کو زمین اگل رہی ہے، اور جو بے مثال ہیں. اور بتائیں کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کی دعا ہے. اب سوچو کتنی ہوگی جو آسمان سے، زمین سے پھیلی ہوئی نکل رہی ہیں، زمین سے ہر جگہ سے وہ بلائیں مصیبتیں نکل رہی ہیں. بندے کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے؟ لیکن فوراً اللہ کے نبی نے کہا، اللہ ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرتا جائے بلائیں تیرا کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جو لوگ ان چیزوں سے دور ہیں، اپنا پروٹیکشن نہیں کرتے ان باتوں سے، دعاؤں سے، اللہ کے ذکر سے، وہ تو تباہ ہوئے ہوتے ہیں. ہزاروں قسم کی بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے ان کا تو کوئی حساب ہی کوئی. بس یہ تو
ظاہر کا آپ کو نظر آتا ہے سب کچھ، اندر ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوتے ہیں شیاطین سے. وہ تو ایک گھر بنا ہوتا ہے کیونکہ آپ بچ ہی نہیں سکتے ان چیزوں سے اس دنیا کے اندر موجود ہیں. بولے سبحان اللہ، اللہ نے کتنی بڑی توفیق دی ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں. کتنی بڑی توفیق ہے. ان نعمتوں کا کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں، کبھی نہیں سوچ سکتے. آپ کیسے آ گئے مجھے بتائیں؟ کروڑوں انسان نہیں آ سکتے الحمدللہ اس مسجد میں آ کے ذکر کرنے کے لیے، نہیں آ سکتے. نزدیک والا نہیں آ سکتا، صرف وہی آ سکتا ہے جس پہ اللہ کی مہربانی اور کرم ہوگا. کرم ہوگا تو ہزاروں میل سے بلا دے گا اس شخص کو، ہزاروں میل سے. ایتھسٹ گھر سے نکل رہا ہے، یہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. ایتھسٹ اللہ کو نہیں مانتا، گھر سے معمول کے مطابق نکل رہا ہے جیسے نکلتا ہوتا ہے. ایتھسٹ سمجھتے ہیں خدا کو نہیں مانتا. بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی، نالج فل. اس کو پتہ نہیں عام صبح اٹھتا ہے، چار باہر نکل رہا ہے، ادھر سے ایک دعوت دینے والا آتا ہے، وہ اسی راستے سے گزر رہا ہے. اس کو دیکھتا ہے، اس کو بلاتا ہے، قریب وہ آتا ہے، اس کو دعوت دینا شروع کرتا ہے. کہتا ہے تو اللہ کو کتنے پرسنٹ مانتا ہے؟ کہتا ہے 0. بات شروع ہو گئی. آدھا گھنٹے کے پاس کہتا اب کتنا مانتا ہے؟ کہتا 50%. بات پھر شروع ہو گئی، جس کو پتہ ہی نہیں تھا میں کہاں جا رہا ہوں، تو پیغام سے جا رہے تھے. اب بات اس نے پھر شروع کی، پھر قرآن کے حوالے، پھر آیات. اللہ اس کے سینے کھل رہے ایتھس کے. اس نے اب کتنا مانتا ہے کہ اب میں اتنا مانتا ہوں کہ چیز سے مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ مجھے پڑھا دے. ہائے دیکھیں آپ. پھر اس نے کہا اچھا تو بڑا برا ماننا تھا جب میں نے کہا تھا نماز کے لیے، تو کہتا نماز تو نہیں ہو سکتی، یہ کیا طریقہ ہے کہ ماتھے کو جو ہے زمین پہ ٹیک دو. اب کیا کرے گا؟ کہتا میں تو یہ لطف ہی مجھے اس میں آئے گا کہ اپنے ماتھے کو اپنے رب کے سامنے ٹیک دو. پھر اس نے پوچھا کہ میری تیری بات کہاں سے شروع، کتنے پرسنٹ مانگتا تھا؟ کہتا 0. کہتا کیا تو سوچ کے آیا تھا کہ آج تجھے؟ کہتا نہیں. کہتا یہی میرا رب ہے سبحان اللہ. آدھے منتشا، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. کیسا آپ پلان کرتے ہیں؟ آپ صبح اٹھوں گا، ذکر میں جاؤں گا، آج کروں گا. ضرورت ہے کسی کی آ جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک سوچتا ہے نہیں آج میں نہیں جانا، سستی کر رہا ہے، اس کی ضرورت ہے وہ نہ پہنچے. سبحان اللہ. پلاننگ کام نہیں آتی، انسان کے شعور کام نہیں آتے، کچھ کام نہیں آتے. بس کیا آتا ہے؟ ادعونی، بس مانگتے رہو اس طرف سے، مانگتے رہو. اللہ میں تو جا ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں جا سکتا. ذکر جہاں کانفیڈنس آیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، واللہ کانفیڈنس آیا میں ہی ختم. میں نے ایک حافظ صاحب سے پوچھا، کہتا جی میرے قرآن میں غلطی نہیں نکلتی تھی، اور ایک دفعہ میں الحمدللہ بھی سیدھا نہیں پڑھ سکا. فرق دیکھیں آپ، حافظ قرآن ایسا بھی سنا چکا. وجہ کہتے وجہ یہ کہ جب بھی میں قرآن پڑھتا تھا تو مصلی پہ آنے سے پہلے سے میں کہتا تھا اللہ تعالیٰ میں بالکل زیرو ہوں، میں نے کوئی حفظ نہیں کیا قرآن، تو ہی میری زبان سے نکلائے گا نکلائے گا. تو غلطی نہیں آتی تھی. ایک دفعہ لوگوں نے بہت تعریف کی تو میں آ گیا، میں تو ماشاءاللہ قرآن بڑا اچھا ہے میرا. میں اس نیت سے مصلی پہ آ کے کھڑا ہوا، الحمدللہ مجھ سے پڑھے نہیں جا رہی تھی. جب رویا، گڑ گڑایا، استغفار، توبہ، پتہ نہیں کیا کچھ کیا اس بیچارے نے، صدقات دیے اور ماتھے رگڑے، اللہ نے قرآن پھر کھول دیا. تو یہ میرے بھائی یہ نعمت اللہ کی ہے ساری. کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کا نام بیٹھ کے لے دیں؟ بات کس کی ہو رہی تھی؟ دعا کی. آندہ خیال رکھنا چیز کی مجلس اسی قسم کی ہے نا ہمارے. تو ان باتوں کو سوچنے والی مجلس ہے نا، ڈیپ باتوں میں سوچتے ہیں نا. اب جب دعا مانگا کرے تو یہ سوچ کے دعا مانگیں کہ اب میرے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، عافیت کے دروازے کھل گئے ہیں، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، قرب کے دروازے کھل گئے ہیں، محبت کے دروازے کھل گئے ہیں، اور رب ان تمام دروازوں سے میرا منتظر ہے اور کہتا ہے مانگ جو تو نے مانگنا ہے مانگ. پھر دیکھیں دعا کا کتنا لطف آتا. آئے گا یا نہیں آئے گا استاد؟ اب اتنی بڑی دولت ہمیں دی ہے جس سوائے ایمان والوں کو بھی سلیکٹڈ پیپلز پر، ورنہ بہت تو دعا کا قائل ہی نہیں ہے. وہ تو ایسے پیدل ہو گئے نا، دعا قائل نہیں. نماز پڑھی بس نکل گئے. بھائی دعا نماز میں دعا ہوگی، یہ کیا عزیز اللہ کے نزدیک
یہ کیا بات ہوئی؟ کتنی بڑی دولت ہے. ساری دنیا کی دولتوں کو ایک طرف جمع کر دو اور اس دولت کو کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں. اب کوئی بھائی اس عبادت کو کوئی ضائع کر دے. سنا بات قیمتی بات جو اصل بتا رہا ہوں آپ کو. ہر چیز ضائع ہو سکتی ہے، یاد رکھنا. ہر چیز، ہر عمل ضائع ہو جاتا ہے. ہاں، احتیاط بہت ضروری ہے. کتنا بڑا عمل دیا اللہ نے، کتنا آسان اللہ کا، کتنا بڑا کرم ہے، لیکن ایک سیکنڈ میں ضائع ہو جائے گا، منہ پہ مار دی جائے گی. دعا نہیں سنتا اللہ تعالیٰ. پتہ ہے آپ کو؟ اس بارے میں سوچا پھر؟ آپ سوچیں کہ جس کو مانگ، جس کے پاس یہ سہارے ختم ہو جائے اللہ سے مانگنے کا، تو باقی بچا کیا اس کے پاس؟ وہ تو ختم، بالکل برباد، فنا. کس سے اب جنت مانگیں، کس سے ہم آخرت کے اپنے حساب مانگیں، کس سے ہم دوزخ سے بچنا مانگیں؟ وہ تو دروازے بند کر لیا اللہ تعالیٰ نے. مستحق کر دیا مقبولیت کو. کتنا بڑا بات ہے مجھے بتائیں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ دودھ کا بڑا پیالہ ہے، بڑے شوق سے میں نے دودھ کو پیالے کو بھرا ہوا ہے، اور مجھے سخت پیاس لگی، دودھ کی چاہٹ ہے، اور ایک دم میرے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر جائے. کیسا لگتا ہے اس وقت؟ کتنا افسوس ہوتا ہی نہیں. اوہ یار، یہ پتہ نہیں کس طرح میرا ہاتھ ہل گیا. اب پتہ ہے دوسرا پیالہ میں دودھ کا ملنے نہیں ہے. اس وقت دودھ کی چاہت ہوئی تو مزہ بھی آ رہا تھا، میں جا کے دودھ پیوں گا، اس کو ایسے کروں گا. جب آدمی دل کرتا ہے نا یہ میں، لیکن وہ ہاتھ سے تھوڑا سلپ ہوا اور زمین پہ گر گیا. بڑی چاہت سے دعا مانگ بھی رہا ہوں، بہت چاہت سے اللہ سے فریادیں بھی کر رہا ہوں، لیکن دروازہ بند ہو جائے. اور بتا دوں کیا بات ہے، اس پہ احتیاط کریں گے انشاءاللہ. مطلب یہ دیکھنا، یہ بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دروازہ بند ہو گیا، سلپ ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، استجاب له احدکم ما لم یعجل. بڑی معروف حدیث ہے، بخاری میں اور مسلم میں بھی ہے. استجاب احدکم، کہ اے مانگنے والو، تم دعاؤں کو بھی برباد کر دیتے ہو اپنی، اور اتنا برباد کر دیتے ہو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قبولیت کا استحق ختم ہو جاتا ہے، اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. کیوں یا رسول، یہ کس وجہ سے؟ کس کی وجہ؟ یہ ہے کہ تم بہت جلدی کرتے ہو اس دعا کی قبولیت کے اندر. سبحان اللہ، بہت عجلت کرتے ہو، بہت جلدی کرتے ہو، اور تمہاری اس جلد بازی سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری قبولیت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. تو اللہ کو ناپسند چیز تو کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کو یہ بہت ناپسند چیز ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اس میں عجلت کرے. اکثر آپ نے سنا، یار میں تو دعا کرتے کرتے تھک گئے، یا پتہ میرا کام نہیں ہو رہا، پتہ نہیں یار میرا کام ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، میرا خیال یار بڑا مشکل ہے یہ کام ہونا. اور یہ اتنا بڑی چیز ہے کہ اللہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے. وہ ایک دم گرفت کرتا ہے آدمی کو اور مایوس کہتا ہے، کہا تھا نا کوئی خدا نہیں ہے، تو منع کیا تھا نا خام کس. وہ یہاں سے گھسیٹتا ہوا، نمازوں سے نکالتا ہوا، ہر جگہ سے دور لے جا کے اس کو دہری اور کافر بنا دیتا ہے، اور ہو جاتے ہیں لوگ. کبھی بھی اس معاملے کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرنا کہ دعاؤں کی قبولیت میں جلدی کرو. یار دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، 40 سال کے بعد کبھی دعا کی قبولیت نظر آتی ہے. 50 سال کے بعد ایک بہت بڑے بزرگ تھے نقش بندی کراچی کے، انتقال ہو رہا تھا ان کا، تو بالکل موت کا وقت قریب تھا، تو رونے لگے اور اپنے خاص لوگوں کو بلایا اور کہنے کی پتہ میں کیوں گریا کر رہا ہوں. کہتے کیا؟ آج 60 سال پہلے میں دعائیں جو مانگتا تھا، الحمدللہ الحمدللہ آج وہ دعا پوری ہو رہی ہے میری. اتنی دیر بھی لگتی ہے، اس پہ بہت وجوہات ہیں اس میں دور ہونے کی. کیوں کہ دعا جو ہے بندے کے اور رب کے درمیان ایک ایسا محبت کا رشتہ ہے
یہ عاشق اور معشوق والا رشتہ ہے. یہ سبحان اللہ کہ دل کرتا ہے جو کسی کو چاہتا ہے کہ یہ میرے سامنے رہے اور میرے سامنے آتا رہے اور جاتا رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت کا اور قبولیت کا درجہ ہے کہ بندے کو نہیں دیتا، ترساتا کہ پھر میرے پاس ہے، ذرا اور روئے، ذرا اور آنسو نکالے. اس کو لطف آتا ہے بندے کے ساتھ دیکھتے اور گڑیا کرے. لیکن دوسری طرف خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے نہیں رہا، لیکن دینے والے سارے لوازمات اس کے پورے ہو رہے ہیں. اللہ اس کو پھنسا بھی نہیں رہا، پھنسنے بھی نہیں دے گا، محروم بھی نہیں کرے گا. جیسے میں نے بتایا 60 سال کے بعد الحمدللہ جب اس کو چاہیے تھی وہ چیز، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ قبول ہو گیا. لیکن میں نے کہتا میں نے اجرت نہیں کی کہ میں نے حدیث پڑھی تھی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے جلدی نہیں کی. بس سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ مجھے ضرورت ہے اور میں مانگ رہا ہوں اور وہ سن رہا ہے. بس ختم دروازہ. کب قبول ہوتی ہے کدھر ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، ملتا ہے یا نہیں ملتا یا کچھ ہو رہا ہے، سوال ہی پیدا ہوتا ہے. اس پہ کسی قسم کا بھی جو کوئی گفتگو کی جائے یا بات کی جائے یا تھوڑا سی بات اتنی سی بھی اشارہ دیا جائے کہ میں نے کل دعا مانگی تھی یا آج ہو نہیں رہا، میرا کام یار ہوا نہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، یا مانگتے رہے یار دعا، اب کیا کریں، دعا ہی کر رہے ہیں یار دعا. 90% لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. ان باتوں سے مجھے بتائیں کتنا بڑا اللہ کا عذاب ملتا ہے انسان کو کہ سب دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں. استجاب احدہما ما لم یعجل، جلدی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا تمہیں میری حکمتوں کا نہیں پتا، میری باتوں کا نہیں پتا، میرے رازوں کا نہیں پتا، میرے تعلق کا نہیں پتا. بندے کو ضرورت نہیں کہ ایک رب کے سامنے ایسی باتیں کرے. بس جس حال میں اللہ رکھا شکر، لیکن مانگنے سے نہ تھکے. اب اگر مانگنے سے رک گئے تو سمجھو شیطان کا غلبہ آ گیا، اس نے آپ کو مایوس کر دیا، اس نے تیر مار دیا مایوسی کا سوال ہی نہ. اسی ذوق اور شوق سے الحمدللہ جیسے آج ہی مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، اسی ذوق و شوق سے ابھی شروع کیے، پہلی دفعہ دعا مانگ رہا ہوں، بس پہلی دفعہ دعا مانگ رہا ہوں. ایسا دل جب ہاتھ پھیریں گے دعا کے بعد چہرے پر، دل میں ایسا ٹھنڈ محسوس ہوگی کہ دعا قبول ہوگی. الحمدللہ دل میں ٹھنڈ کر دے گا اللہ پاک، تیری دعا قبول ہو گئی ہے. وہ تو بات کی بات ہے، اللہ نے جو اور باتیں بتائی ہیں کہ دعا کہاں ملے گی، کہاں جمع ہوگی، کیا جاتی ہیں، اس ٹاپک کی چھوڑ دو. اصل چیز یہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صوفی حضرات ہیں، آپ کی جو تھنکنگ، تعلق اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بہت منفرد ہونا چاہیے دوسرے لوگوں سے، جو اللہ اللہ کہنے والے لوگ ہیں. یہ بڑا سینسٹیو پہلو تھا جو میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارا تو کوئی شکوہ رب سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احسان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں کسی اور سے نہیں مانگ رہا، تیرے آگے ہاتھ اٹھے ہوئے. کروڑوں انسان جو کسی درخت کے سامنے کھڑے ہوئے، کسی کوئی بھاگتا پھرو، کس سے لوں، کہاں سے لوں، کیسے لوں. سبحان اللہ، کتنا تیرا کرم ہے کہ مجھے کسی جستجو نہیں کسی چیز کی، ادھر مجھے ضرورت پڑی ادھر میں تجھ سے مانگنا شروع کر دیا، ادھر مجھے تھوڑی مصیبت آئی ادھر میں نے تجھے کہنا شروع کر دیا، اس کو چکر ہوا اس میں تجھے کہنا شروع کر دیا. اب تو کب کرے گا، کیسے کرے گا، نہیں کرے گا، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. اپلیکیشن پہنچا دی ہے میں نے تجھ تک، اور کوئی ہے ہی نہیں جس کو اپلیکیشن دینے قابل ہو گئی سوائے تیری ذات کے. ایک بزرگ کہتے ہیں ایسا مانگو رب سے، ایسے مانگو جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے. نہیں دینا، دینا آخر لے کے چھوڑتا ہے. سبحان اللہ. کبھی دیکھنا بچے نے اگر سویٹ لینی ہے نا، آپ کو تو جھاپڑ پڑ جائے گا نا. ماں کا جھاپڑ بھی ایسے پڑتا ہے، بڑی پیار والا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کچھ اثر نہیں ہو رہا اس چیز کا، تھپکی مار رہی ہے. اس نے آئس کریم کے پیسے لے کے ہٹ رہے ہیں. میں بہت غور سے چیزیں دیکھتا ہوں بچوں کی. میں ایک تصور کرتا ہوں جب ایک آدمی رب سے مانگ رہا ہوگا تو اللہ کو کتنے مزہ آتا ہوگا. اس ماں کو مزہ آتا ہے، ہٹ کچھ اس کو کہتے ہیں نا. اور پھر جب مار کے گردن پہ باز نہیں آئے گا، پھر ہٹاتی ہے اس کو لطف لے رہی ہے وہ ایکچولی، اس کو بڑا مزہ آ رہا ہے. دوسرا دیکھنا حلانوں کہ تھپڑ کیوں نہیں مار دیتی اس کو، نہیں کچھ نہیں کہے گی. اور پھر آگے اس کے پانی گرا دے گا اس کے اوپر، وہ کچھ نہیں کہے گی. ہاں بدتمیز. آخر کے آدھے گھنٹے کے بعد ایسا پکڑ دفعہ ہو جائے. میرا رب یہ بھی نہیں کہتا، نہیں ایسا نہیں ہوگا الحمدللہ، تجھے میں جانے نہیں دوں گا. ماں نے تو چھوڑ دیا، لیکن میں تو ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. تیرا چمٹنا، تیرا رونا، تیرا آرزویں کرنا، تڑپ تڑپ کے میری طرف پلٹنا، کبھی تہجد پہ مانگنا، کبھی فرض کے بعد مانگنا، کبھی قرآن کے بعد مانگنا، کبھی ذکر کے بعد استعمال کرنا، کبھی یہ کرنا، جان کے تجھے مصیبت میں ڈالتا ہوں.
کہ تو آئے مجھ سے مانگے، جان کے تجھے پریشان کرتا ہوں کہ تو آئے مجھ سے مانگے. سبحان اللہ. کیوں؟ یہاں ایک بات بڑی خوبصورت ہے کہ کتنا کانفیڈنس اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کا پورا کانفیڈنس بندے پر کہ میرا ہی ہے، انشاءاللہ کتنے میں تنگ کروں، جو کچھ کروں، یہ جائے گا کہیں نہیں، آئے گا میرے پاس ہی. اللہ اکبر، کیا محبت کے انداز ہے میرے رب کے اندر، اس کی رحمت کے دے جب رحمت کے دروازے کھول دی. اور ایک ہم بدتمیز آدمی ہم پہ شکوے کرتے پھر کہ رب ہمیں دے نہیں رہا. لا حول ولا قوت. سوچ سکتا ہوں کہ آدمی ویسا تصور کر سکتا ہے؟ سب سے بڑا اسٹوپڈ ہوگا دنیا کا جو ایسی بات کرے گا اپنے رب کے بارے میں، یار دیکھو یار ہم تو دعا مانگ رہے ہو نہیں سکتے، یار سر میں درد تھا وہ صحیح نہیں ہو رہا یار دعا. دوسرا کوئی آپ اللہ سے مانگے، یہ بہت مانگا ہے جی، بس دوائی بھی کھاتے ہیں، دوائی پہ آ جائیں گے، بیماری نہیں دور ہو جی، فلاں نہیں ہو رہا. خبردار، صوفیہ ذات کا کام نہیں. یہ تو وہ محبت کے رشتے ہیں. اللہ اکبر. کیسے کیسے انبیاء علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے اپنے قصے بیان کیے ہیں. آپ دیکھیں تکلیفوں کے، کیسے کیسے تکلیفیں دیتا تھا. یونس علیہ السلام کو دیکھ کہاں سے اٹھاؤ، کہاں پھینکا، کہاں پھینکا، وہاں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے بڑا لطف لیا کہ میرا بندہ کس جگہ پہ جا کے مجھے جا کے تسمیہ کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے. اتنا پسند آیا اللہ نے اس کو اس سینٹینس کو قرآن کے اندر بند کر دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایسی پسند آئی یہ دعا اپنے بندے کی، عاجزی اور یقین. اور پھر اندھوروں میں، اور جب آدمی سوچتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، یا تو مچھلی کا پیٹ، وہ پھر سمندر کا اندھیرا، سمندر کا پھر اوپر کا اندھیرا، آسمانوں کا اندھیرا، اس کو تو کوئی طریقہ ہی نہیں نکل سکے. اور ہم ایک ذرا سی مصیبت کرتے ہمیں یقین نہیں کہ ہم اللہ کو پکاریں گے تو ہم اس جگہ سے نکال دے گا. پھر نکالا نہیں، اس صاحب کیسے نکالا اللہ نے؟ اسی پیٹ میں درد کیا، مچھلی جا کے بول دیا. سارا سسٹم تو اللہ سے چلتا ہے نا انسان کا. تو کسی تکلیف سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کسی بیماری سے گھبرانا نہیں چاہیے، کسی مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے. بس ایک ہی کام یاد رکھے، اپنے رب سے لو لگا لے پکی. مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا ہے، دے گا تو وہی دے گا، اسی کی ساتھ ہے. اور الحمدللہ اکثر پورے یقین کے ساتھ کہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا، ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ کے انعامات کی بارش مجھ پہ ہونا شروع ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی. بے شک وہ چیز ملے نہ ملے جس کی مجھے تمنا ہے، اور لیٹ ہو جائے، کیونکہ اگر چیز مل گئی، اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، میں نے اس کو یہ چیز دے دی تو پھر یہ میرے پاس آئے گا نہیں مانگنے کے لیے. سبحان اللہ. یہ کام جو پورا ہو گیا. آپ گئے کسی کے پاس 100 پاؤنڈ لینے کے لیے، 100 پاؤنڈ آپ نے دے دیا، پھر آپ اس کو ملیں گے نہیں. محبت یہی چاہتی ہے کہ بھئی کیا ہے، آتے ہی رہے، اس کو ایسا جال پھینکو اس پہ کہ نکلے ہی نہ. بس میں اس کو دیکھتا رہوں، یہ مجھے دیکھتا رہے. یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.